انہیں کیا سمجھتا ہے. سمجھنا سمجھ رہے نا حضور. اسی لیے 20 منٹ بھی نہیں پڑھوں گا, شاید 10-15 منٹ, لیکن آپ کے موضوع کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلاؤں تاکہ سرکار مسلم کا کچھ تھوڑا سا تعارف ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ میری نوکری جو ہے وہ لکھی جا سکے. رضا بھائی کی بہت زیادہ مہربانی ہے کہ مجھ جیسے حقیر کو بھی بلا لیا جی. میں تو آپ لوگوں کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں. خدا سرکار, خدا آپ کو عزت دے جی. بس صرف کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں کوئی زیادہ باتیں ادھر ادھر کی کر نہیں سکتا. قوم کو ایک صرف توجہ دلانی ہے جی. اور یہ رضا بھائی کی بڑی محنت ہے کہ سرکار مسلم کے بارے میں ایام شہادت کے دنوں میں ان کے تعارف کے محافل رکھنا اور مجالس رکھنا یہ بے حد زیادہ ضروری امر تھا, اور یہ انہوں نے امام زمانہ کے سپاہی ہونے کا ثبوت دیا. یہ میں کسی ذاکر صاحب کا جلسہ نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ امام زمانہ نے جو ذمہ داری ان کے اوپر کندھوں پر رکھی انہوں نے اسے سر انجام دیا. سرکار ٹھیک ہے نا. سرکار صرف دو چیزیں سمجھ. ہاں, ایک قبلہ مرتضیٰ سرکار کو انہوں نے مالک کے فضائل پڑھے, صرف ان کو ایک ہدیہ کرنے کے لیے, کیونکہ میں اپنی داد کو ناکافی سمجھ رہا تھا. تو ایک جملہ ان کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, ان کے زور علم کے لیے, اور جس والد کے وہ فرزند ہیں, تو وہ مجھے, میں کیا مطلب کیا پدی کا شوربہ ان کے بارے میں, لیکن صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا اور سرکار مسلم کے تعارف پہ میں اکتفا کروں گا. سرکار میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں, ان کی پوری مجلس میں ان کو داد نہیں پوری طرح دے سکا, ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے. اللہ جیسے نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں, اسی طرح علی کو مانے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے. سمجھ رہے علی, یہ سمجھ رہے ہاں, یہ سرکار ایک الگ بات ہے. سرکار رضا بھائی یہ ایک الگ بات ہے. عدنان تم بھی غور کرنا ذرا. سرکار آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, یہ تاریخ کا المیہ ہے, اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر توحید پرستوں کو بت شکن سے بیر کیا ہے. جس نے بت توڑے ہوں اس سے توحید پرستوں کو آخر بیر کیا ہے. یہ تاریخ کا ایک المیہ ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا, دیکھیے حضور کی حدیث مبارکہ ہے نا, سبحان اللہ, یہ بھی شرف ہے کہ رسول کے قول کو زبان پر لایا جا سکے. کون رسول جو کعبہ قوسین کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اللہ سے علی علی سنتا رہا. وہ رسول یعنی کیا کہوں, وہ رسول وہ کہہ رہا ہے جس کے لبوں کی جنبش دین کہلاتی ہے. وہ کہہ رہا ہے انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مان لیا یہی ترجمہ, ورنہ میں تو اس میں من ہے نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ترجمے کے نام پہ علمی دہشت گردی ہے, علمی غنڈہ گردی ہے کہ یہ ترجمہ کر دیا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. نہیں جناب, یہاں تو کوئی ایسے لفظ نہیں ہے. انا و علی من نور واحد.
اللہ اکبر. میں علی واحد کے نور سے ہیں، لیکن اس وقت آپ کا ترجمہ ہی مجھے منظور ہے. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یعنی علی اور رسول ایک ہی نور ہیں. اب یہ عجب عقل کا فطور ہے کہ میں اپنی نماز میں آدھے نور کی تو گواہی دوں، آدھے کو باتیں ہیں. کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا سرکار؟ آدھے نور کی گواہی تو ٹھیک ہو. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، مل کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ آدھا نور تو صحیح ہو. تو یعنی علی کو کم کرنا رسالت کی نفی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب دو قول سنا رہا ہوں حسین بادشاہ کے، اور ابھی آپ کثرت سے سنیں گے، اور جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں انہیں سن رہے ہیں. مجھ جیسا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ایک جملہ ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی. یہاں معاف کیجئے گا، حسین بادشاہ اپنی بات نہیں کر رہے، اپنے لیے نہیں کہہ رہے. ابھی حافظ صاحب تشریف فرماؤں گے. میں تو خیر کیا، میں نے تو بھی مثال دی تھی، کیا پدی کا شوربہ. ان سے پوچھ لیجئے گا کہ علم الکلام کی روح سے حسین کیا بول رہے ہیں. حسین یہ نہیں کہہ رہے، نہ وہ اس قابل تھا کہ اس کے مقابل حسین اپنا تذکرہ کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ موازنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی اگر ہم یہ کہیں کہ حسین بادشاہ نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی. یہ موازنہ ہی شرک ہے. اللہ اکبر. وہ حسین نے اپنے لیے نہیں کہا، آقا نے مجھ جیسا. تو آؤ ذرا تمہیں ایک اور دربار میں لے جاؤں. قید ہے مسلم کہ بیٹے عقیل، اور ان سے کہا جا رہا ہے مجھے امیر کہو اور بیعت کرو. اور سرکار کمال ہے، سرکار عقیل کے بیٹے مسلم کہہ رہے ہیں، سرکار مسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. غور سے سنیے گا، تاریخ کے اوراق ہیں، ذرا انہیں اٹھا کر دیکھیے. سرکار مسلم بن عقیل ارشاد فرما رہے ہیں، کیا کہا تم نے؟ کیا کہا تم نے؟ کیا تمہیں مدینہ کی گونج سنائی نہیں دیتی جب میرے آقا نے کہا تھا مجھ جیسا؟ حسین نے اپنی بات نہیں کی تھی، حسین نے مسلم کی بات کی تھی کہ جب تم مجھ جیسے سے بھی بیعت مانگو گے نا تو وہ بھی بیعت نہیں کرے گا. والدہ گرامی ان کی فرزندی خاندان کی، خاندان فرزند، ایران کا آتش پرستوں کا خدائی خاندان، خدائی خاندان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو آتش پرستوں کا، اس خاندان کی خصوصیت یہ کہ جو وارث ہوتا ہے اس میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، وہی وارث، وہی خدا ہوتا ان کا. آتش پرستوں، زرتشت نہیں، آتش پرستوں، آتش پرستوں کا خاندان خدائی ہے. اور ان کی واحد خدا جو ہے نا، وہ بیٹھی ہے اپنے 3000 نجومیوں کو لے کر اور کہہ رہی ہے میرے کانوں تک آیا ہے عرب میں کوئی کسی کو خدا کہہ رہا ہے. یہ کون ہستی ہے؟ نجومیوں نے، 3000 نجومیوں نے حساب لگا کے بتایا کہ اس کے بارے میں ہمارا علم خاموش ہے، ہماری رب کو خود جانا پڑے گا عرب کے رب سے ملنے.
تاریخ فرزندی اٹھا کر، ایران کی مطبوعہ اٹھا کر دیکھیے تو صحیح. وہاں اب اس نے طے کیا کہ جاؤں گی، ملنے جانا ہے. ختم کر دی مجلس، شاید کہا تھا کہ 10 منٹ کے اندر اندر ختم کر دیں گے، بس تو 2 تعارف ہی تو کرانے تھے آپ کو سرکار. اللہ اکبر. یہ قافلہ چلا نجومیوں سمیت. مدینہ کے باہر علی نے حکم نامہ دیا کہ باہر مہمان نوازی کی جائے اور میں خود آؤں گا ملنے. قافلے کو ٹھہرا دیا گیا. بعضے کہتے ہیں تاریخ کے کچھ حصے جو بنی امیہ کی تاریخ سے متاثر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو امیر شام کے زمانے کی بات ہے، تب انہوں نے پیسے دیے تھے تو عقیل بادشاہ نے کسی خاتون کو خریدا تھا، لیکن امیر شام جب جنگوں میں مصروف تھا اس وقت خلافت ظاہری علی بادشاہ کے پاس تھی، اس لیے یہ واقعہ دور حکومت ظاہراً علی کے زمانے کا ہے، نہ کہ امیر شام کے زمانے کا. جب خیمے لگ گئے، علی بادشاہ تشریف لائے، خیمے کے باہر آ کے سلام کیا علی نے اور کہنے لگی اس علی کہنے لگے ان سے، سلام ہو اس بی بی پر جس کے بیٹے کا نام اللہ نے قرآن میں نازل کیا. اللہ اکبر. وہ حیران ہوئی. 3 دن تک علی بادشاہ سے مذاکرات ہوتے رہے. چوتھے دن شہزادی سرکار عقیل کے نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں. اب علی بادشاہ نے عرض کی، اللہ اکبر. دیکھیں حد ادب کیا ہے، حد ادب. اپنے بھائی عقیل کا کتنا حد ادب تھا. آپ کہتے ہیں نا کہ عقیل کے بادشاہ کے پاس گئے تھے علی بادشاہ اور بڑے ادب سے دیانت سے وہ بیٹھے تھے، علی کھڑے تھے اور کیا کہا، اے میرے بھائی عقیل مجھے کوئی ایسا قبیلہ بتائیے جس سے میں اپنا ازواج کا رشتہ جوڑوں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. ٹھیک ہے نا، بس 2 منٹ مجھے دے دیجئے، 2 منٹ صرف دے دیجئے مجھے، بس میں نے ختم کر دی ویسے بات. صرف 2 روایتیں آپ سے وعدہ کیا تھا وہ عرض کر دی، بھائی اتنی ہی زحمت دے دی. آپ نے کہا آپ کو زبانی یاد ہے؟ رضا بھائی زبانی یاد ہے کہ جی گئے اور کہا عقیل میرے بھائی کوئی ایسا قبیلہ بتاؤ عرب کا جس میں میں شادی کروں اور ایک بیٹا پیدا ہو، ایک بیٹا پیدا جو حسین کے کام آئے، جو بہادر. میں عرض کروں، تاریخ سے سوال کروں کہ حجاز عرب میں کون سا ایسا قبیلہ ہے جس کے سردار کو علی نے تہ تیغ نہیں کیا؟ اگر عرب کے بہادر قبیلے سے علی ہی واقف نہیں تو پھر تو کمال ہے کہ سرکار عقیل سے پوچھنا پڑا. نہیں، آپ اگلے جملوں پہ غور کیجئے. یہ قول امام ہے، قول معصوم ہے، قول حجت ہے. اس کے معنی عرفان سے آتے ہیں، لفظوں سے نہیں آتے. علی کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی ایسا قبیلہ بتائیے جہاں میں شادی کروں، پھر اس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہوگا جو کربلا میں حسین کے کام آئے گا. نہیں، وہ عقیل کو اپنے بھائی کو بطور حجت علی بتانے گئے تھے کہ بیٹھے کیوں ہو، کوشش کرو کہ زیادہ بیٹے ہوں حسین کے کام. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ اپنے بیٹے کے لیے علی نہیں بتانے گئے تھے، بہادر قبیلہ. اچھا چلو یہ بھی اگر دیکھ لیا جائے، چلو ایک لمحے کے لیے یہ بھی سن لو. بھائی دیکھو، اولاد کی خواہش چاہے کسی نیک کام کے لیے بھی ہو، چاہے حسین کے لیے بھی ہو، خواہش کون کرتا ہے؟ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، بدن ہے، روح ہے، نفس ہے. روح آری ہے، وہ کرتی نہیں. بدن خاصیت نہیں رکھتا. خواہش کسے ہوتی ہے؟ نفس کو خواہش ہوتی ہے نا کہ بیٹا ہو، جاگیریں ہوں، حکومت ہو، یہ ہو وہ ہو. تو یہ نفس کی خواہش ہے. تو اب مجھے بتائیے، بیٹا ہونا نفس کی خواہش ہے. اب علی کی مثال بادشاہ کی دیکھیے، کیا علی کے پاس نفس ہے یا وہ اللہ خرید چکا ہے؟
تو اب علی کا اپنا نفس نہیں ہے جو خواہش کرے، عباس کی خواہش علی نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی خواہش ہے، علی تو ذریعہ اور وسیلہ ہے جناب۔ اب وہ شہزادی کا نکاح ہوا سرکار یقین سے۔ اب علی بادشاہ نے اپنے خطبے میں پوچھا، بس جلدی سے، اب وہ اتنا جلدی میں نہیں کر سکتا جتنا مرتضیٰ بھائی نے کیا، وہ جوان آدمی میں بوڑھا آدمی، تو وہ اتنا شور نہیں مچے، بسم اللہ معافی چاہتا ہوں، لیکن بس ختم کر دی میں نے۔ اب کہیں گے 3-4 دفعہ تو کہہ چکا ہے ختم کر رہا ہوں، پھر بھی نہیں ختم کر رہا، نہیں واقعی ختم کر دی میں نے۔ بادشاہ نے خطبہ نکاح خود پڑھا، سرکار عقیل سے سرکار مسلم کی والدہ کا۔ اب علی نے اٹھ کر کہا، آپ کا حق مہر آپ کی مرضی کے مطابق، اور شہزادی نے سر جھکا کے کہا، مسلم کی محبت میرا مہر ہے۔ سرکار مسلم کی، ٹھیک ہے، کیا کہنے کے، اور اس طرح سے سرکار مسلم کی آمد ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ وقت نہیں ہے، لیکن اب سنو، اب مکہ سے مسلم کو بھیجا جا رہا ہے سفیر بنا کے۔ مسلم میری طرف سے جا کے ان سے بیعت مانگو، اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کی جائے، میری بیعت، حسین کی بیعت تیرے دستے مبارک پر کی جائے۔ اب سفیر وہ ہوتا ہے جو بدن کا سفیر نہ ہو، فکر کا سفیر ہو۔ اب سرکار مسلم ہے فکر حسینی کے سفیر، یعنی ان کی سفارت کاری توحید و رسالت کے لیے، امامت کے لیے ہے۔ اب گھوڑے پہ سوار ہوئے، روانہ ہوئے، عباس ذرا مسلم کو روکو، روک دیے گئے، مسلم پھر واپس آئے، قدموں میں پہنچے، مالک آپ نے طلب فرمایا، مسلم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھو۔ سرکار مسلم نے حسین بادشاہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا کہا مسلم اب ہاتھ ہٹا لے۔ مسلم نے ہاتھ ہٹایا، کہا آقا، کہا سن مسلم، کیونکہ تو حسین کا سفیر ہے، اگر کوئی تجھ سے یہ کہے مشرق کو مغرب کر، مغرب کو مشرق، اللہ تو تیرے پاس میرا لمس ہے، سمجھ لو، تیرے پاس میرا لمس ہے، جو وہ کہیں کر دینا، کیونکہ حجت کا لمس تیرے پاس ہے، حجت کا لمس تیرے پاس ہے۔ پھر روانہ ہو گئے، شاید شان آپ کو پتہ چل جائے۔ پھر روانہ ہوئے، عباس جہاں بھی ہے مسلم، جہاں بھی پہنچا ہے واپس طلب کر۔ اب واپس طلب کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں، حسین بادشاہ جب مکہ میں پہنچے تو وہ خیموں میں رہتے تھے؟ کمال ہے، غیرت کے رسول نے سیدہ کا پیسہ ضرور دین پہ خرچ کیا تھا، بی بی کا محل کی اینٹیں نہیں بیچی تھی مصطفیٰ نے، اور نہ اتنا بڑا محل خریدنے کی اس وقت کسی بدو کی جرت تھی کہ اتنا بڑا محل جو ہے نا شہزادی کا کوئی خریدے۔ اسی محل میں حسین اترے تھے، محل کے اندر سرکار مسلم خود فرماتے ہیں، مجھے رسول کے بیٹے نے محل کے اندر حجرہ خصوصی سیدہ میں طلب فرمایا۔ میں جب وہاں گیا تو دونوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں، میں نے سر کو جھکایا تو سرکار حسین بادشاہ نے مجھ سے کہا، مسلم تمہیں دوبارہ اس لیے بلایا، گو میرے نانا نے کہا تھا کہ صدقہ جیسے آل محمد پر حرام ہے ویسے ہی آل عقیل پر بھی حرام ہے، ویسے ہی آل جعفر پر بھی حرام ہے، گو تم بھی اہل بیت نبی ہو، لیکن تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج تک تم نے علی کی بیٹی کا سامنا نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں خدائی طہارت ادھر سے لے لو۔ حافظ صاحب اٹھو، مہربانی۔